بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہی ضروری ہے، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے یا کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر الیکشن 90 دن میں نہ ہوئے تو جو الیکشن نہیں کرائیں گے ان پر دفعہ 6 لگے گی، آرٹیکل 6 لگے گا۔ میرا ایک سوال ہے ان دانشوروں سے، ان عقل مندوں سے، ان سیاسی ورکروں سے، اس سیاسی گروپ سے جو یہ تعویل دے رہا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اور الیکشن لیٹ ہوئے تھے، اس وقت آرٹیکل 6 کیوں حرکت میں نہیں آیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص حالات میں اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو خاص حالات ہیں، اور ملک ہے۔ ہم پہلے ایک تجربہ کر چکے ہیں انتخابات کرا کے، اور ملک 2 لاکھ ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پختونخوا میں 80,000 سے زائد افراد ایک دھماکے میں ہلاک ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ آج صبح مجھے کرنل خالد تیمور نے، جو ISI اسلام آباد میں بڑا امپورٹنٹ کام کرتے رہے، انہوں نے فون کیا اور مجھے کہا کہ آپ شہر کے ایلڈر ہیں اور انجمن شہریان اسلام آباد کے آپ سربراہ ہیں۔ میں F10-2 میں رہتا ہوں، اور F10-2 سے F10 تک آتے ہوئے میں نے کم از کم 3 درجن، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے گنے ہیں کہ 37 لوگ ایسے تھے، کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کسی نے ان کی سیکیورٹی کی ہے۔ اس شہر میں کرنل خالد تیمور کی تشویش بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 2 دن لکھتا رہا، ملک میں کسی نے اس پر توجہ نہیں کہ عمران خان کے آخری دنوں میں 40,000 طالبان پاکستان واپس آئے تھے۔ میں نے پشاور دھماکے سے پہلے یہ بھی لکھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ CCTV کے افسران پر دہشت گردی ہوئی، 2 قیمتی افسر مار دیے گئے۔ میں کہہ رہا ہوں پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں، یا کم از کم لوگوں کو تو نہیں بتاتا۔ میں ہوں یا کرنل خالد تیمور ہے، ہماری تشویش پر توجہ نہ کرنے والے اس ملک سے مخلص نہیں ہیں۔ یہ اسلام آباد ہے، جگہ جگہ ریڑیاں لگ گئی، ریڑیوں کا شہر لگتا ہے، یہ ڈپلومیٹس کا شہر ہے، پولیس سوئی ہوئی ہے۔ جب کوئی واقعہ ہو جائے گا نہیں چاہیے، اس شہر میں سکون چاہیے، امن چاہیے۔ ڈپلومیٹس کا شہر ہے، پولیس کا ایک سیل موجود ہے جو بھیک مانگنے والوں کو روکتا ہے، لیکن پولیس پیسے لے کر، اسلام آباد کی پولیس پیسے لے کر ہر چوک میں سودے کر کے عورتوں اور بندوں کو اکٹھا کر کے وہاں لے جا کے بھیک منگوا رہی ہے، اور کہتے ہیں ہم اینٹی فلانس کارڈ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پہلے کہتے ہیں کہ ہم بھیک منگے ہیں، اور اوپر سے آپ روزانہ یہ ثبوت دیتے کہ ہاں ہمیں ڈپلومیٹس اسی شہر میں پھرتے ہیں۔ آپ ہر چوک میں ان کو مانتے ہیں کرونا ہے، کرونا، اور فقیر جو ہیں، جو بنے ہوئے فقیر ہیں، جو باقاعدہ جن کو گاڑیاں لے جاتی ہیں لے آتی ہیں، ویسے فقیر ہیں، وہ آپ کا دروازہ توڑتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خیر، یہ تو ایسے ہی بات آ گئی، اس شہر کا بھی کوئی خیال کرے۔ اور کرنل خالد تیمور نے مجھے کہا کہ انکل میری طرف سے یہ کہیں کہ اس شہر میں جتنے لوگوں نے ریڑیاں لگا رکھی ہیں یہ وہی ہیں جو ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ اس شہر میں بھی کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ بول کے کہا کرنل خالد تیمور، پولیس خود ہی شہر میں گن ڈال رہی ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ کیا الیکشن ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے لیے پیسہ چاہیے۔ کیا ملک کے پاس پیسہ ہے؟ یہ جنہیں جلدی پڑی ہے کہ ہماری باری آ جائے، کیا وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میں کہتا ہوں وہ بانگے دہل کہ نگران حکومتیں کام کریں، ملک میں سکون آئے تو الیکشن ہو۔
الیکشن کرانے قومی اسمبلی کی 33 سیٹوں پہ کرا دیں. میں اس پہ الگ بھی تھوڑا بات کروں گا. یہ جو اسلام آباد خطرے میں ہے، مجھے چیف کمشنر اسلام آباد جو ابھی بھی آئے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں شہر کو. مجھے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کو بھی کہنا ہے، مجھے آئی جی اسلام آباد کو بھی کہنا ہے، مجھے ایس ایس پی اسلام آباد کو بھی کہنا ہے کہ خدا کا واسطہ اس شہر کا کوئی بیان کرے. آپ نے سستے فروٹوں کے نام پہ اور سستی سبزیوں کے نام پہ ڈیلی لوگوں کو بٹھا دیا ہے، ان سے ٹھیے لگوا دیے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ ان میں کون کیا ہے، ان کے ساتھ کون کام کر رہا ہے، اس کی شناخت کیا ہے. اور نکالے اس شہر سے افغانوں کو، نکالے. ہمیں اپنے ایک ڈھیر پہ بٹھا دیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. خدا حافظ.